حاصلوں کو خدا را مٹا دو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن السلام كما كان بعد الصدا بسرعته قصة مختصرة وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع وخصاله صلوا عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انشاءاللہ اس بار جب تراویح میں دروس ہوگے تو آپ نے دیکھا ہے کہ تراویح کی نماز کے بعد مختلف موضوعات پر کافی سالوں سے مختلف دروس ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ جس موضوع کو تراویح کے اندر بیان کیا ہے اس کو شروع کیا ہے اور آخر تک اس کو یاد کروایا ہے۔ انشاءاللہ اس بار نماز تراویح کے بعد جو مضامین بیان کیے جائیں گے وہ سارے درود پاک سے متعلق ہوں گے۔ یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ ہم مسلسل درود پاک کے موضوع پر کوشش کریں گے کہ جتنے بھی اہم موضوعات ہیں تمام موضوعات کو بیان کریں۔ تو آج کا جو بیان ہے یہ بھی درود پاک سے متعلق ہے۔ آیت درود پارہ نمبر 22 کے اندر ہے، یہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں بہت سے نکات ہیں دینی، وہ بھی بتدریج جب ہم بعد نماز تراویح درس شروع کریں گے تو اس کے اندر اس آیت کریمہ کے جتنے بھی نکات ہوں گے انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے۔ آج اس آیت کریمہ پہ صرف ایک نقطہ بیان کرتا ہوں اور پھر ہم درود پاک کی برکات کی طرف چلے جائیں گے، احادیث سنیں گے اس میں۔ اللہ رب العزت نے آیت درود کے اندر پہلے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اور پھر بعد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو درود پڑھو، علیہ وسلموا اور سلام پڑھو، تسلیما اور خوب خوب سلام پڑھو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ ایک اکلوتا حکم ہے قرآن مجید کا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے کر کے حکم دیا ہے کہ یہ کرو۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، پر نماز اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ ساری دنیا مسلمان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے۔ پھر تلاوت قرآن ہے، پھر ذکر و اذکار ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اور میں کرتے ہیں، کل جہان کے مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کا کوئی بھی حکم ہے، نماز پڑھنا کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، صدقات و خیرات کرنے کا حکم ہے، ہزاروں درجنوں احکامین قرآن مجید کے ہیں،
اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے، ایمان والو تم بھی زکوٰۃ دو۔ اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے حکم کی تابعداری میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، پر اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا۔ ایک اکلوتا حکم شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر کے بتایا کہ ایمان والو تم بھی کیا کرو۔ وہ اکلوتا حکم کیا ہے؟ وہ حکم درود ہے کہ ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا رب بھی درود پڑھتا ہے۔ تم بھی درود پڑھا کرو، تمہارے رب کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر جب درود پاک کا حکم دیا تو کثرت کے ساتھ سلام پر زور دیا۔ اس پر علماء نے بہت سے نکات بیان کیے، ان میں سے ایک نقطہ بیان کرتا ہوں میں، اس لیے اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا کہ تراویح میں اس پر بڑی لمبی گفتگو آنی ہے۔ روزانہ نماز تراویح کے بعد 20-21 منٹ کا درس ہوتا ہے، وہ پورا رمضان ہی چلتا رہنا ہے، پھر اس میں آئیں گی ساری باتیں۔ درود پاک کا حکم ایک بار ہے، اور سلام کا حکم دے کے اس پہ تاکید بھی ہے۔ اس پر علماء نے کئی نکات بیان کیے۔ ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ درود پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب آتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے یہ جو جملہ بولا ہے کہ سلام پڑھنے سے جواب آتا ہے، یہ کیا میرا جملہ ہے؟ نہیں، یہ حدیث کا جملہ ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی میرا امتی میری ذات پر سلام پڑھتا ہے، سوال پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد، وصال زاری کے بعد بھی آپ پر ہمارا سلام کیسے پیش ہوگا؟ یہ بہت ساری احادیث ہیں، اس کے مضامین کو ملا کر مضمون پورا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی میرا امتی میری ذات پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ نے میری روح میرے جسد میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے، میں اس کے سلام کا جواب دوں۔ اس پر ایک سوال ہوتا ہے، سلام کا جواب کبھی سنا تو نہیں؟ تو دیکھیں، سلام کا جواب دینا اور بات ہے، سلام کا سماعت ہونا، سلام کا سنا جانا اور بات ہے۔ اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب آتا ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ اب بات آ گئی سماعت کی۔ سماعت کا تعلق حضور کی ذات سے نہیں ہے، سماعت کا تعلق آپ کی میری ذات سے ہے۔ اگر سماعت یعنی جواب نہیں سمجھ میں نہیں آتا یا نہیں سنائی دیتا تو یہ قصور کس کا ہے؟ کمی کس کی؟ امتی۔ اور جو کامل امتی ہوتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کو جواب آتا ہے، وہ جواب سنتے ہیں۔ اس کے اوپر آئمہ کی کتابوں میں بہت سے دلائل اکٹھے ہوئے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ آقا کی ذاتی اقدس کا قرب حاصل کرنا چاہے تو مصطفیٰ کی ذاتی اقدس کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مضبوط وظیفہ درود پاک۔ یہ بھی لکھا علماء نے، اگر کسی بندے کے اندر عشق رسول کی کمی محسوس کرے ہو، طبیعت کا ملان حضور کی ذات کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ تڑپ وہ گرد میرے اندر نہیں ہے، یہ کیسے آئے گی؟ علماء فرماتے ہیں اس کا ایک ہی وظیفہ ہے، وہ درود پاک۔ یہ بندہ درود پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے،
اس کو آقا علیہ السلام کی ذات کا وصال ملتا ہے. وصال کا معنی قربت ملتی ہے، نزدیکی ملتی ہے. آقا علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق قریب ہوتا ہے، اور جیسے جیسے تعلق قریب ہوتا چلا جاتا ہے بندے کے دل میں محبت موجزر ہوتی جاتی ہے، بندے کی تڑپ عشق بڑھتی چلی جاتی ہے، بندے کا وجدان بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تک حضور کا ذکر نہ کر لے دل کو تسکین ہی نہیں ہوتی. جب بندہ اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ جب تک آقا کا ذکر نہ کر لے دل کو تسکین نہ پہنچے، علماء فرماتے ہیں یہ کاملیت کی پہلی سیڑھی ہے. یہ کاملیت کی پہلی سیڑھی ہے کہ بندے نے ذکر نہیں کیا اور آج نیند نہیں آتی. آج ذکر نہیں سنا تو دل بے قرار سا ہے، آج ذکر نہیں سنا تو دل بے چین سا ہے. یہ بے چینی کہ آج ذکر نہیں سنا، ذکر نہیں کیا، آج درود نہیں پڑھا، تو یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے یہ مومن کی کاملیت کی پہلی سیڑھی ہے. اور درود پاک کی برکتوں میں کہ جب کوئی بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک میں لگ جاتا ہے تو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بڑی فضیلتیں اور برکات احادیث کے اندر خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث ہے جو کم و بیش کوئی 50 سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ درود پڑھا. اب قیامت والے دن آقا کی نزدیکی کتنی ضروری ہے یہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں. قیامت کی ہولناکی ہوگی، کہتے ہیں بندے نفسا نفسی پکار رہے ہوں اور اپنے اعمال کی ترتیب سے، یعنی کہ جس طرح کے گناہ ہوں گے اس طرح کا پسینہ ہوگا، اور کچھ لوگوں کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے وہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں. تمنا یہ ہوگی اللہ کا چاہو جلال بھی دیکھیں گے، دوزخ کی سختیاں بھی سامنے ہوں، جنت کی نعمتوں کی للچان بھی سامنے ہوں، اور اپنے عمل کی کمزوری بھی سامنے ہوں. تو اس وقت ضرورت پیش آئے گی کہ کوئی ہو جو آج اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری سرخروئی کا کوئی ذریعہ ہو. تو کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ کی سرخروئی کا جو بہت بڑا ذریعہ ہوگا وہ شفاعت مصطفیٰ ہوگا. شفاعت مصطفیٰ ہوگی. اور وہ لوگ کیسے ہوں گے کہ جنہوں نے کثرت کے ساتھ درود پڑھے ہوں گے، اور قیامت والے دن ان کو آقا کی نزدیکی دے دی جائے، وہ ان کے دامن کے نیچے ہو. یعنی کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت والے دن دامن مصطفیٰ کی چھاؤں میں. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے سب سے قریب ہوگا. کیا اس کو قریب ہونا پڑے گا؟ نہیں. فرمایا اس کو قریب کیا جائے گا. اس کا کام تھا کثرت سے درود پڑھنا، وہ پڑھتا رہا. اس کا کام تھا تسبیح کرنی اور تسبیح میں حضور کا ذکر کرتے رہنا. اس کے شب و روز گزرتے گئے، زندگی پوری ہو گئی. قیامت کا دن آئے گا تو آقا کی قربت کے لیے اس کو جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی بلکہ حضور کے قریب کر دیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ جو قیامت والا دن جتنا زیادہ مصطفیٰ کے قریب ہوگا اتنا زیادہ مطمئن ہوگا. جو جتنا دور ہوگا اس کی تمانیت اتنی کمزور ہوگی، جس کو جتنی نزدیکی مل جائے گی اس کو اتنا اطمینان ہوگا. اور قیامت والے دن کے اطمینان کے لیے کثرت درود ہونا چاہیے. ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود ہی روایت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہی حدیث جس کو
کو امام ترمذی کے ساتھ کئی آئمہ نے کوئی کم و بیش کوئی 70-75 کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت کے ساتھ یعنی سب سے زیادہ درود پڑھا۔ یہ 2 اسناد سے روایت ہے، ترجمہ حدیث کی کتاب۔ پھر اور روایت ہے جس کو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود اور تمہارا سلام مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں بھی ہو۔ درود پڑھنے والے کو اس تصور کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے کہ میں جب درود پڑھتا ہوں تو یہ میرا درود حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہ تصور تمہارے خیال میں کبھی نہ آئے کہ تم سمجھو کہ میں تو بہت دور ہوں۔ عقل انسانی یہ کہتی کیسے درود پہنچ جائے۔ کوئی کہے کہ میں تو تری پہ ہوں یعنی کہ سمندر کے کسی جزیرے میں رہتا ہوں، میرا درود کیسے پہنچ جائے؟ فرمایا نہیں، تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے، تم جہاں بھی ہو مجھے وہ درود پہنچ جاتا ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر ایک سوال ہوتا ہے اور بعض لوگ زور دے کے اس بات کو کرتے ہیں کہ ہاں آقا علیہ السلام تک وہ درود پہنچتا ہے اور اس کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ صرف ایک ہی ذریعہ ہے یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ کہ آقا علیہ السلام امتیوں کے درود کو خود نہیں سنتے، اس بات کا رد کرنے کے لیے لوگ یہ بات زور دے کے کرتے ہیں کہ صرف فرشتے ہی پہنچاتے ہیں۔ پوچھ کے دیکھیں کہ صرف فرشتے ہی پہنچاتے ہیں، یہ صرف کا ترجمہ حدیث کے کون سے لفظ ہے؟ کون سے لفظ میں یہ لفظ صرف آیا؟ اب میرا مذہب دیکھیں، میرا مذہب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کا درود خود سنتے ہیں، یہ بات حق ہے، اور فرشتے بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، یہ بات بھی حق ہے۔ آپ پوچھیں یہ 2 باتیں حق کیسے ہوئی کہ حضور جب خود سنتے ہیں تو فرشتوں کو پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایک الزامی جواب سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے کہ نہیں؟ بولیے باخبر ہے؟ تو پھر روزانہ کے اعمال فرشتے لے کے اللہ کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ کو پتہ تو ہے۔ بندہ جب پیدا ہوا مرنے تک اور اس کو سارا کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں تو کوئی حد ہی نہیں۔ تو جب فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرا بندے کیا کر رہے تھے، تو فرشتے سارے اعمال کی خبر دیتے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کا اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی خبر دینا اور فرشتوں سے کہ بندے کیا کر رہے تھے یہ سوال کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ کہیں گے کہ اللہ کو علم نہیں؟ یہ عقیدہ رکھے تو کافر ہو جائے گا بندہ۔ تو آپ کہیں گے نہیں اللہ کو پتہ ہے پر فرشتے بھی بتاتے ہیں جانا۔ اللہ کو پتہ ہے پر اللہ فرشتوں سے بھی پوچھتا ہے۔ تو دیکھا نا، فرشتوں سے پوچھنا یا فرشتوں کا جا کے بتانا یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں کرتا۔ اسی طرح فرشتوں کا آقا کی بارگاہ میں درود پہنچانا یہ مصطفیٰ کی سماعت کی نفی نہیں کرتا۔ آپ پوچھیں کہ پھر فرشتے بارگاہ رسالت میں پیش کیوں کرتے؟ اس لیے کہ یہ آقا کی بارگاہ کا احترام ہے کہ جانتے ہیں حضور، پر فرشتے غلامانہ انداز میں آئے اور دربار مصطفیٰ کی شان کے مطابق آ کر حضور کی بارگاہ میں امتیوں کی خبر پیش کر رہے
کیسے؟ جیسے اللہ کے بندے فرشتے اللہ کے بندوں کی خبر جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا یہی احترام اور یہی مقام ہے۔ ایک اور سوال، ایک روایت یہ بھی ہے فرشتوں والی کہ اس کو ائمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر اسلام کی قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو کائنات کی ساری آوازیں سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ وہ درود سن کر، ہے وہ قبر مصطفیٰ پر درباری ہے، درباری قبر مصطفیٰ پر، ہاں دربار مصطفیٰ کا درباری ہے فرشتہ، تو جب کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ وہی کھڑا سن لیتا ہے اور سن کر پھر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے، جس کے باپ کا نام فلاں ہے، اس نے آپ کی ذات میں درود پڑھا۔ اب یہ جملہ کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے اور جس کے باپ کا نام فلاں، اس نے درود پڑھا، اور جو فرشتے آ کے پیش کرتے وہ بھی یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے، جس کے باپ کا نام فلاں، اس نے آپ کی ذات میں درود پاک پڑھا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ایک فرشتہ شان میں حضور کے برابر تو نہیں ہے نا؟ ایک سوال ہے کہ قبر کے اوپر کھڑا فرشتہ اگر دنیا جہان کی آوازیں سن سکتا ہے وہ غلام دربار مصطفیٰ میں درباری ہے، خدام میں سے خادم، اگر وہ وہاں کھڑے ہو کے کائنات کی آوازیں سن سکتا ہے تو اس درباری کے سردار کیوں نہیں سن سکتے؟ بھائی درباری کا مان گیا تو سردار کا ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے اور جس کے باپ کا نام فلاں ہے، مطلب عبد اللطیف صاحب بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھوں ان کو تعارف کروں کہ لطیف صاحب وہ جو فلاں ہے جس کا نام ان سے ملاقات ہی کبھی ہوگی تو میں ان کو تعارف کروا دوں، ان کی اس جس کا تعارف ہو رہا ہے اس شخص سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، میں دلائل دیتا رہوں فلاں فلاں بندہ فلاں محلہ فلاں تو یہ نہیں پہچانے، اور اگر ان کی ملاقات ہو ان کے ساتھ اور میں کہوں وہ فلاں محلے میں جو رہتا ہے جس کا نام فلاں ہے اور جس کے باپ کا نام فلاں، یہ فوراً کہ ہاں وہ میں جانتا ہوں، تو یہ تعارف تب کروایا جاتا ہے کہ جس کا تعارف ہو رہا ہے اور جس کو تعارف ہو رہا ہے وہ ان کو جانتا ہو، تو فرشتوں کا آ کر بارگاہ رسالت مآب میں یہ کہنا یا رسول اللہ آپ کا امتی جس کا نام فلاں ہے، سبحان اللہ، جس کے باپ کا نام فلاں، مانا حضور اس کو جانتے ہیں، آقا اس کو جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں کہ اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، اتنا حضور جانتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں، اور پھر کہا یا رسول اللہ اس نے درود پڑھا ہے آپ پر، اس کا معنی یہ کہ درود پڑھنے والے کو مصطفیٰ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے بارگاہ مصطفیٰ میں بندے کی حاضری لگتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے والے کو حضور جانتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کوئی 1000 بار درود پڑھے تو کتنی بار حضور کی بارگاہ میں پیش ہو؟ 1000 بار کسی نے درود پڑھا، روزانہ 1000 بار علم مصطفیٰ میں پیش ہوتا ہے، معرفت مصطفیٰ میں پیش ہوتا ہے، اور اگر روزانہ کی بنیاد پر 1000 بار درود پڑھنے والا جب مر جائے تو قبر میں جائے تو یہ ممکن ایسا ہو کہ قبر میں جائے اور فرشتے پوچھیں کہ بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو بارگاہ مصطفیٰ میں کرم ہو جائے
کہ یہ غلام ہے میرا، اس سے کیا پوچھتے ہو، ساری زندگی میرا ہی تو بتاتا رہا ہے، ساری زندگی تصویر رگڑ کے درود پڑھتے پڑھتے میرا ہی تو نام لیتا رہا ہے، درود پڑھتے ہوئے مجھے ہی تو پکارتا رہا ہے، میری تو شان کے گیت گاتا رہا ہے۔ آج قبر میں آ کے فرشتوں تم پھر پوچھ رہے ہو کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ممکن ہے، یہ بعید نہیں کہ ایسا ہو، ضرور ہو۔ حضور فرما دے کہ فرشتوں مجھ سے پوچھو یہ میرا غلام ہے، کیونکہ روزانہ درود پڑھ پڑھ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری لگتی تھی۔ تو درود پاک پڑھنا ایک ایسی برکت ہے کہ جب بندہ پڑھے تو یہ پورا تصور ہونا چاہیے، پورا تصور ہونا چاہیے کہ میں جن پر درود پڑھ رہا ہوں وہ مجھے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کو جاننے کی قوت کس نے دی؟ اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جاننے کی قوت دی۔ کوئی کہے تو بھائی جب وہ حیات تھے تب جانتے تھے، اب نہیں جانتے، چلو اب نہیں جانتے، اس میں کوئی دلیل؟ کوئی نہیں۔ مجھ سے پوچھے، ہاں دلیل ہے ہمارے پاس، کیونکہ میں جو روایت پڑھ رہا ہوں اس روایت کے لفظ ہی یہ ہے کہ جب میرا امتی میری ذات پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ نے میری روح میرے جسد میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے۔ ہم کو بتا رہے ہیں کہ آقا اسلام وصال ظاہری کے بعد بھی غلاموں کو سماعت بھی فرماتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے جس کو غیر اہل سنت لوگ بڑا زور لگا کے ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، پر ناکام کوشش کرتے ہیں، اس لیے کو بڑے بڑے ائمہ نے اس کے اوپر حکم صحت لگایا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حیات تو اس لیے بہتر ہے نا کہ صحابہ کرام حضور سے حدیث سنتے تھے، یہ مفہوم بتا رہا ہوں، حدیث سنتے تھے، کلام اللہ سنتے تھے، آقا کی باتیں سنتے تھے، دین متین کی باتیں سنتے تھے، یہ آقا کی حیات، اور پھر حیات کے فوائد کے ہزاروں پہ، اور فرمایا کہ میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ وفات کیسے بہتر ہے؟ فرمایا کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جائیں گے، تمہارے اچھے اعمال پر اللہ کی حمد بجا لاؤں گا، اور تمہارے کمزور اعمال پر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اب بعد از وصال مصطفیٰ یعنی قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی طیبہ ہے، آقا غلاموں کو پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کہنا کہ بعد از وصال نہیں پہچانتے، بھائی بعد از وصال نہیں پہچانتے، اس پہ کوئی دلیل ہے یا صرف طبیعت کا زور ہے؟ اگر طبیعت کا زور ہے تو لگاؤ، تھک لو گے، خود ہی چھوڑ دو گے، میں یہی جواب ہے آپ کو۔ اور اگر کوئی دلیل ہے تو پڑھو حدیث، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ میں اپنے غلاموں کا سلام سن کے جواب دیتا ہوں، ایسے کوئی حدیث پڑھو کہ فرمایا کہ میرے وزاری وصال کے بعد مجھ پر درود پیش نہیں ہوگا، میں تمہارے درود نہیں سنوں، میری قوت سماعت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک روایت تو پڑھے پر نہیں پڑھا۔ فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو درود پڑھو، تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جس کو حضرت امام حسین مرتضیٰ روایت، پہلی امام حسن مجتبیٰ کی روایت، اب حضرت امام حسین مرتضیٰ کی روایت، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس میں بڑے واضح لفظ فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو، چاہے ہوا میں اڑ رہے ہو، چاہے زمین میں بیٹھے ہو، چاہے تم سمندر پہ تیر رہے ہو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اب یہ بتا دیا کہ تمہارا درود مجھ تک، اس میں یہ بات واضح کر دی کہ درود پاک تمہارے اور میرے درمیان رابطہ ہے۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو تمہارا رابطہ میری ذات تک ہوتا ہے، تو فرمایا کہ درود پڑھا کرو۔ پھر ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زمین پر اللہ کے مقرر کیے گئے فرشتے چلتے پھرتے ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ آقا کے خدام اور درباری فرشتے زمین پہ گھومتے رہتے ہیں، اور یہ پوری روایت اس طرح ہے کہ جب کوئی درود کی مجلس دیکھتے ہیں تو وہ فرشتے سیاحین فرشتے اس درود کی محفل میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں جا کر حضور کی بارگاہ میں خبر دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے جو امتی ہیں وہ آپ کی ذات میں درود پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈو جو میرے مصطفیٰ کی ذات میں درود پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرشتوں کی بے عیب صفات کی ڈیوٹی لگا رکھی اور وہ پورے عالم میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو جو درود پڑھتے ہیں، اب چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ پڑھنے والا ہو، وہ چاہے گھر میں بیٹھا ہو چاہے مسجد کے اندر بیٹھا ہو، جب وہ درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہے تو وہ ڈھونڈا جانے لگ جاتا ہے۔ فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ کون ہے، کہاں ہے جو درود پڑھ رہا ہے، اور جب پتہ چلتا ہے کہ وہ فلاں ہے اور وہاں ہے تو فرشتے پھر وہیں آ کر درود سنتے ہیں اور اس کا پورا تعارف حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس لیے درود پڑھیں تو اس توجہ اور اس لگن کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہمارا تعارف حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے، فرشتے جا کر ہمارا حضور کی بارگاہ میں بتاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ مجھے حسن نے بیان کیا، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، حضرت عامر سے، عبداللہ بن سائب سے، وہ زازان سے، حضرت سیدنا عبداللہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت اس ترتیب کے ساتھ ہے جس کو کم و بیش 100 کتابوں میں روایت کیا، 100 سے زیادہ کتابوں کے اندر روایت کیا۔ اور آج کی مجلس کی آخری حدیث کہ جو درود نہیں پڑھتے، اب وہ برکات ساری بیان ہو گئی، درود پڑھنے والوں کی برکات، درود پڑھنے کی فضیلت، درود پڑھنے والوں کی عظمت و شان۔ اب آخر میں ایک حدیث کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ جو درود نہیں پڑھتے وہ لوگ کیا ہیں، اس پر حدیث ہے جس کو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ کنجوس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کنجوس کون ہے، سب سے زیادہ بخیل کون ہے؟ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ سب سے زیادہ کنجوس شخص کہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے پر اس کے لبوں سے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود نہیں نکلتا۔ اس لیے جب بھی مجلس میں بیٹھے تو کیا کریں کہ جب بھی آقا علیہ السلام کا ذکر آئے تو دل ہی دل میں اپنے لبوں کو حرکت دے کر آقا کی ذات پہ درود پڑھنا چاہیے۔ گلی محلے میں، گھر میں یا دفاتر میں یا دیگر جگہ جہاں بھی بات کرتے کرتے بھی حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا، سبحان اللہ، یہ ترغیب ہے۔ کوئی سودا بیچ رہا تھا اور کسی بندے نے سلام کیا تو سلام کرنے کے ساتھ درود پڑھو۔ بات کرتے کرتے کسی نے حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کی تو آپ کو پتہ چلا کہ آقا کا نام آ گیا تو حضور کی ذات میں درود پڑھو، کیونکہ آقا کا ذکر ہو گیا۔ جب حضور کا ذکر ہو تو مومن کے اوپر ضروری یہ ہے کہ وہ آقا کی ذات پر درود پڑھے، اور درود کے ساتھ سلام بھی پڑھنا ہے، درود کے ساتھ سلام بھی پڑھنا، ایسا درود پڑھنا ہے جس کے ساتھ سلام بھی ہو۔ مطلب اگر ایک مثال ہم یہ درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو آپ دیکھتے ہیں سلام بھی اور درود بھی ہے۔ اس طرح وہ درود جس کے اندر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، آقا کا ذکر ہو
تو وہ درود پڑھنا ہے جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، اس لیے کہ جس آیت کے اندر حکم درود ہے بالکل اس آیت کی تکمیل جب تک سلام کا حکم نہیں دے دیا تب تک آیت کی تکمیل نہیں ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، درود پڑھو، وسلموا، اور سلام پڑھو، یعنی جیسے درود پڑھو اسی طرح سلام پڑھو، تسلیمہ اور کثرت کے ساتھ ان کی ذات پر سلام پڑھو۔ تو جب بھی حضور کا ذکر ہو درود پڑھے تو درود میں کیسا درود پڑھنا ہے جس کے اندر سلام کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین مجلس تشریف لائے ہیں، اور آج رات چونکہ ساری رات عبادت کی رات ہے اور پھر سحری کا انتظام بھی ہے، اور 1 بجے کے قریب انشاءاللہ 1 بجے انشاءاللہ عز و جل صلاۃ التسبیح کی نماز بھی انشاءاللہ عز و جل قاری عامر صاحب پڑھائیں گے، تو تمام دوست اس میں بھی شرکت فرمائیں اور سحری کر کے پھر مسجد سے تشریف لے جائیں۔